بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومهم وأمورهم، اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن الأعمال بني آدم، وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. طلبہ عزیز اور علماء کرام، حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس نے مجھے اور آپ سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ نے ہم سب کو یہ یقین عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے ہم کو یقین عطا فرمایا کہ اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا: وَلَمْ تَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار، بال سفید ہو گئے اور چمڑی نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا اور ہڈیوں کے اندر گودا بھی سوکھنے لگا، لیکن پھر بھی تجھ سے اس بڑھاپے میں اولاد کی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ لم اکن بدعائک رب شقیّا، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ نے فرمایا: وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابھی تک آپ ایمان نہیں لائے؟ قَالَ بَلَىٰ، ایمان لایا، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب کے لیے آج کے آپ کی یہ مجلس اور ہمارے
ہمارا یہ سفر بھی ہے۔ جو لوگ کل رات چلے تھے وہ بھی ابھی جموں میں ادھم پور میں پھنسے ہیں، ہمارے اپنے ساتھی بھی پھنسے ہیں، اور ہمارے ساتھی ایک جو سمجھتے تھے کہ میں خضر ہوں اور میں راستے کا ماہر ہوں، وہ ہمیں حوصلہ دے رہے تھے آپ بے فکر رہو، میں آپ کو ایسے راہوں سے نکال کر لے جاؤں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ابھی حضرت ٹنل پر پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی، ایسے حالات بنتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات نصیب کر دی۔ بلکہ حدیث میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے لو اقسم علی اللہ لأبرہ، قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ ایسا کر دے گا تو اللہ ایسا کر بھی دے گا۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے انشاءاللہ ہم 11 بجے بریس پہنچیں گے، واقعتاً ہم 11 بجے بریس میں گھس گئے تھے، تو ویسے ظاہری اسباب کے تحت نہیں لگ رہا تھا کہ ہم کل کو بھی پہنچ پائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ کو بھی اطمینان قلب ہو کہ اللہ دعائیں کیسے سنتا ہے، اپنی قدرت کا اظہار کس طرح فرماتا ہے، اور یہ سب اعمال صالحہ کی برکت ہے، اس بابرکت ذات کی جو اس ادارے کے بانی ہیں، جن سے مجھے اللہ کے لیے بے پناہ محبت ہے، تھی اور آج بھی ہے، اور اللہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اور جس طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں ملاقات نصیب کی، اللہ محشر میں ملاقات ان سے نصیب فرمائے، اللہ جنت میں ان سے ملاقات نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا غلام نبی قاسمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آیا، وہ ہم سب کے مخدوم و محترم اور میرے بہت گہرے دوست بھی اور استاد بھی، ان کا یہاں بار بار سفر ہوا، اس سفر کی برکتیں شامل ہیں۔ وقت کم ہے، مجھے یہاں کے بعد گنگنا بھی جانے کا ارادہ ہے، تو آپ سب پریشان ہوں گے کہ گنگنا دنیا میں، لیکن اللہ نے یہاں پہنچایا، اللہ وہاں بھی انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ کیونکہ سال کا اختتام ہے تو یہ مہینہ ہمارے یہاں مدرسوں میں پگڑیوں کا مہینہ ہے، حافظوں کی دستار بندی، مفتیوں کی دستار بندی، مولویوں کی دستار بندی، تو میں نے چونکہ دستار باندھی ہے اس لیے مجھے ان مدرسوں میں بہت زیادہ جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایک ساتھی نے پچھلی مرتبہ میں سری نگر 2 دن ہو کر کے واپس لوٹ رہا تھا تو فون کیا کہ مجھے آپ نے دستار کروڑوں کی باندھی ہے، لیکن امتحان بھی لیا کسی سے؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوا، ایک ادارے میں 15 حافظ تھے، دستار بندی، ایک ادارے میں گئے وہاں 8 حافظ تھے، وہاں دستار بندی، تو ہمارے محترم علماء کرام 8 سال کی عالمیت کی محنت، اور اس سے پہلے کم سے کم اسکول میں ہوں تو میٹرک کا لیول، اور ہمارے یہاں مدرسے میں ہوں تو حفظ و قراءت سے فارغ تک ہو کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں، تو یہاں تک پہنچے ہیں، اور آپ کا جلسہ ہے ختم بخاری کے نام پر، تو اگر اجازت ہو اساتذہ کرام کی تو میں تھوڑا سا امتحان بھی لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی اجازت ہے؟ آپ نے بخاری شریف پڑھی، الحمدللہ، یہ روایت بھی پڑھی ہوگی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے محبوب نے چند وعدے لیے اور مجھے وصیتیں کی، خاص طور سے 3 وصیت کی۔ اس میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز یعنی اشراق کی نماز نہیں چھوڑنا، کوشش کرنا یہ نماز پڑھنے کی۔ یہ بخاری میں حدیث گزری کے نہیں، اور یہ پرانا آپ نے بخاری گزری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا بخاری میں اجمال کے ساتھ اور مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ، کہ جب تبوک کے سفر سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ
ایک اونٹ کا سودا کیا تھا، ان کا اونٹ چل نہیں رہا تھا. آپ نے پوچھا من کون؟ جابر بن عبد اللہ کا. کیا ہو گیا؟ اونٹ نہیں چلتا ہے. یہ روایت بڑا ہی کمزور ہے. تو آپ نے ان سے ڈنڈا لیا اور ایک لگایا تو پھر وہ کسی کو قبضے میں نہیں آتا تھا، سب سے آگے. لیکن آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، میں خریدوں گا. بات ہو گئی. آپ نے فرمایا مگر اس شرط کے ساتھ خرید رہا ہوں کہ مدینہ تک آپ ہی اس پر سواری کرو گے، مدینہ میں آ کر کے مجھ سے پیسے لے لو گے. ہے یہ روایت گزری کہ نہیں؟ آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ نے پڑھی بھی ہے بخاری کہ نہیں. زور سے بتائیے جس نے پڑھی ہے. تو جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو 4 تو دینار دو اور کچھ زیادہ بھی دینا اس کے اوپر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے گیٹ پر آپ کو ملے تو آپ نے ان سے وہ آئے تھے اجرت لینے کے لیے. آپ نے فرمایا صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ کر کے آؤ، اس کے بعد آ کر کے قیمت لو. تمام محدثین نے کہا کہ یہ اشراق کی نماز ہے. یہ روایت بخاری میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ہے. امتحان ہے بات صاحب. آپ نے یہ روایت بھی پڑھی پھر بخاری شریف میں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور سورج طلوع ہو چکا تھا، تھوڑا اونچا ہو چکا تھا. اس وقت میں کچھ لوگ باہر سے ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز اشراق پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ ہے امتحان. بولو کیا جواب تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ لمبی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے. اتنا روایت تو ذہن میں آیا نا کہ لوگ داخل ہوئے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا هذه الصلاۃ بدعہ، یہ بدعتی نماز ہے. سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہو گیا اس کا سنت ہونا بخاری میں ہی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوا بخاری میں ہی، عبداللہ بن عمر کیسے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے نماز؟ آیا ذہن میں آپ کو اس کا جواب؟ میں عرض کرتا ہوں تمام محدثین نے یہی لکھا کہ اشراق کی نماز بے شک سنت ہے، لیکن لوگ اس طریقے سے پڑھیں کہ سارے اکٹھے ہو کر کے آ جائیں فجر کے بعد اشراق کے وقت میں اور سارے مل کر کے نماز پڑھیں. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ بدعت ہے. کیا معلوم ہوا؟ ہم کو دین کو اسی طرح پکڑ کر رکھنا ہے جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. اگر تھوڑا سا اس میں ادھر ادھر کر دیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں، بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر وہاں ہمارے ڈانٹے مل جائیں گے جن سے چھینا گیا تھا. ہمارا تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی، ان میں اور تم میں کیا فرق ہوا؟ ان کو دین دیا گیا مگر وہ تھوڑا تھوڑا اور ملاتے رہے، تھوڑا تھوڑا اور ملاتے رہے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اپنے کرم سے نوازا اور دل کی نرمی سے نوازا. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اور ڈال لیتے. اس میں کیا ڈالا تھا انہوں نے؟ وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ایک رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. اور انہوں نے جو اپنے ذمے یہ رہبانیت لی، ترک دنیا، جنگلوں میں پھرنا اور نہانا نہیں، اچھے کپڑے نہیں لگانا، بیاہ شادی نہیں کرنا، جنگلوں میں پھرتے رہنا، کیا فائدہ ہے ان جھنجٹ میں پھنسنے کا؟ یہ تو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہیں. اس کا نام رہبانیت تھا. قرآن پاک نے کہا ابتدعوها، یہ بدعت انہوں نے نکالی تھی. ما كتبناها، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. انہوں نے کیوں نکالی تھی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ،
اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ بھٹک گئے راستے سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم دعا کرتے ہیں اے خدا ان کے طریقے پر ہم کو نہیں چلانا، وہ جنہوں نے رہبانیت نکالی اور دین میں تھوڑا تھوڑا اور ملاتے رہے اور بیڑا غرق کر دیا، اے خدا ان سے ہم کو بچانا. دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو نا. اب یہ 3-4 روایتیں میں نے اکٹھی کی، آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ پڑھی ہیں آپ نے یہ بخاری میں یا میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما هذه الصلاة. لوگوں نے پوچھا، کہا بدعہ، یہ کیا نماز ہے؟ کہا بدعتی نماز ہے. نماز تو بدعت نہیں ہے، بخاری سے ثابت ہو رہا ہے نماز تو بہت اچھی نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ کو آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ نماز نہیں چھوڑنا، پھر بدعت کیوں کہا؟ جس طرح حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس طرح نہیں پڑھی گئی. وہ طریقہ کیا تھا؟ انفرادی طور پر پڑھو لوگ. یہ کوئی جماعت کی نماز نہیں ہے، اکٹھے ہو کر پڑھنے کی نماز نہیں ہے. اس کا مطلب کہ دین کی حدیں طے ہو گئی، اس سے آگے آدمی نہیں بڑھ سکتا ہے. اگر ذرا سا آگے بڑھ جائے گا تو ثواب ملے گا، جو ملا تھا وہ بھی ڈوب جائے گا. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے. کوئی کہے کہ گرمی کا رمضان ہے، بھوکا اور پیاسا اللہ کی محبت میں رہا، بڑا مزہ آیا، ایسا کرتا ہوں کہ آج 2-4 گھنٹے اور بڑھا دیتا ہوں اور سحری اور افطاری اکٹھی کر دیتا ہوں تو نماز روزے کے ثواب میں اضافہ ہوا. جو ملا تھا ثواب وہ بھی غرق ہو گیا، جو ملا تھا ثواب وہ بھی ختم ہو گیا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسہ بخاری، ختم بخاری کے نام کا یہ بھی بدعت ہو گئی. جب اس اہتمام کے ساتھ ہر سال ہوگا جلسہ، مولانا غلام نبی قاسمی صاحب چلے بھی گئے مگر جلسہ نہیں جانا ہے، تو اس کا مطلب کسی کا نام بدعت ہے. اس لیے میری جو طالب علم بن کے آپ عالم بن کے جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، آپ علماء سے بھی گزارش ہے، آئندہ ختم بخاری کے نام پر جلسہ مت کیجیے گا. اور جس استاد نے پورے سال بخاری شریف پڑھائی اس کو یہ حق نہیں ملا کہ وہ آخری حدیث پڑھا سکے، اور اس کے لیے آپ دور سے بندے کو بلائیں گے اور وہ آ کر کے پڑھائے گا. یہی بدعت ہے. نہیں، اب دین کی حدیں طے ہو گئی. میں کہوں گا تو لوگ سوچیں گے مولوی ہے، بلے شاہ سے پوچھو، حق بہو سے پوچھو، یہ رب ملدا ناتے دھوتے ہیں، پنجابی سمجھتے نہیں، رب ملدا ڈڈا مچھیاں ہو، جے رب ملدا کیسے رکھیں تب ملدا سسیاں لے لیا ہو. حالانکہ کیس رکھنا تو سنت ہے. جے رب ملدا کیسے رکھیں تب ملدا سسیاں لے لیا ہو، جے رب ملدا جتیے ستیے تب ملدا کھسیاں داندہ ہو. بہو رب انہ ملدا نیتا جنہ دی سچیاں ہو. ان کو رب ملتا ہے سنت پر چلنے سے. تو آج اس جلسے میں یہ ارادہ کریں یہ بدعت نہ ہو جائے. اسی طرح بدعتیں آئی ہیں، قبروں کے اوپر جو نیم پلیٹ لگاتے سب کہتے ہیں بدعت ہے. حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت آپ نے پڑھی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یقعدوا علی القبور، قبروں کے اوپر بیٹھا جائے، قبروں کو پامال کیا جائے، وان یکتب علیہا، اور اس کے اوپر کچھ لکھا جائے. مگر چل پڑی یہ بدعت، کون اس پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ میں نے 2-3 جمعہ پہلے آپ نے یہاں کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں نے وہ تختی لگائی وہاں پر، لوگوں نے کہا منع کیا ٹھیک ہے مگر نیم پلیٹ ضروری ہے. یہ دین ہے؟ اس کا نام دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے. اب اس حدیث کے اوپر آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ تو کئی سال سے الحمدللہ بخاری شریف ختم ہو رہی ہے یہاں، اور ہر سال کے آخر میں لوگوں نے یہ آخری حدیث سنی ہوگی تو سن کر تو سنی بن ہو گئے ہوں، سنی نہیں سن ہو گئے ہوں گے، تو یہ تو سب کچھ یاد ہو گیا لوگوں کو، میں نے کیا سنانا ہے، کوئی مزید تو بات بچی نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ عام لوگ بھی آتے ہیں، چلو وہ بھی سن لیں گے، لیکن اس کے لیے اب وقت کم بچ گیا ہے. تو میں وہ موٹی موٹی باتیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ پکی ہو جائیں. بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے،
اور اللہ نے اس کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد وہ بخاری شریف ہے، اور کسی کو یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں تھیں اور ان کے بعد بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور انہوں نے ایک خاص التزام کے ساتھ کتاب لکھی، اس طریقے سے کتاب لکھی گئی۔ صحیح ابن حبان موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، وہ بار بار ان کا نام لیتے ہیں، ابن ابی شیبہ انہیں سے روایت کرتے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ علی مدینی سے اتنی روایتیں ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اللہ نے مقبولیت وہ عطا فرمائی کہ جو دوسروں کے یہاں شاید اتنی مقبولیت نہیں ہوئی۔ سب کو مقبولیت ہے مگر شاید وہ مقام نہیں مل سکا۔ ابتدا کیوں اس کی مقبولیت ہوئی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ راز بھی اس حدیث میں چھپا ہوا ہے۔ کتاب کی ابتدا کی ہے کس سے؟ کتاب الایمان سے، اور اس کی سب سے پہلی روایت کیا ہے؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا روایت ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت سب کی درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا وہ بھی صحابی، اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے صدقہ کیا وہ بھی صدقہ کرنے والے، وہ بھی ایمان والے، اور جنہوں نے صدقہ کیا اور جہاد کیا وہ بھی مجاہدین۔ لیکن قرآن پاک نے کیا کہا؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آپ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خیرات کی، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ اور اس کے بعد والے لوگ، حالانکہ وہ صحابی ہیں اور بعد والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں غزوہ بدر میں شریک ہوا، احد میں شریک ہوا، غزوہ خندق میں شریک ہوا، لیکن جتنی امید مجھے غزوہ تبوک کی بخشش سے ہے کہ وہاں اتنا ثواب ملے گا، اتنی کسی دوسرے سے نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک تو فتح مکہ کے بعد پیش آیا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اب آئندہ جو خرچ کریں گے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ صحابہ کا دور ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کسی نے کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کیا، اور وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کیا صدقہ کیا، کچھ بھی کیا، دانے دیے، چاول دے دیے، کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے علم و عمل اور تقوی کے پہاڑ، بڑے بڑے ولی، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی خیرات کریں گے، 7 کلومیٹر لمبا، 4 کلومیٹر چوڑا اور اتنا اونچا پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کریں گے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی وہ کیفیت اور دل کے وہ اخلاص اور وہ نیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے لیے وہ حالات تھے، اس طرح مکہ المکرمہ سے جا رہے تھے، بیوی کا ڈر نہیں، بچوں کا خیال نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ باپ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کچھ چھوڑا ابو بکر نے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کرام پیچھے رہ گئے اور ان کی غلطی کو معاف کیا گیا، اس کے اوپر وہ خیرات دینے کے لیے آئے، اور کسی نے کہا کہ میں سب کچھ قربان کروں گا گھر کا، آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی نے کہا میں آدھا دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ تیسرا حصہ، فرمایا والثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان سے نہ پورا لیا گیا، نہ آدھا لیا گیا، تیسرا لیا گیا، اور تیسرے پر بھی کہا یہ زیادہ ہے، اگر اس سے کم کرو تو میں اس پر خوش ہوں۔ ابو بکر صدیق سے کیوں پورا مال لیا گیا؟ ہجرت کے موقع پر بھی سارا لیا گیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر بھی سارا لیا گیا۔ ایمان کا مرتبہ اور مقام جو ابو بکر صدیق کو تھا وہ کسی دوسرے کو حاصل ہی نہیں تھا، اور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیفیت کیسے پیدا کریں گے؟ ایمان کا وہ مقام کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایمان اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ کس کی کیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو ثواب ملے گا۔ اور کتاب ختم کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ نیت تو آپ نے بھی کی 2 رکعت نماز، نیت میں نے بھی کی 4 رکعت نماز ظہر، لیکن اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں۔
کس کے اندر کتنا وزن ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور آپ کو وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پوری بخاری پڑھ لی اور آپ عالم بن گئے، مگر آپ کو آخر میں دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا، کسی نے پڑھایا اور کسی نے پڑھا، اور کسی نے مدرسہ بنایا، کسی نے مسجد بنائی، کسی نے انتظام کیا، شاید اللہ کے ہاں یہ تولنے کے لائق ہوا بھی کہ نہیں ہوا. ایسا تو نہیں کہ سب کچھ کیا مگر وہاں پہنچے تو اس میں وزن نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر اس میں وزن نہیں ہے. ہائے ہائے، اگر بے وزن ہو گیا تو اس کو کیا کریں گے؟ فرمایا ساری بخاری پڑھ کر کے ساری زندگی اسی کوشش میں رہو کہ تمہارے اعمال میں بھی کسی طرح وزن پیدا ہو سکے، تمہارے اقوال میں بھی کسی طرح وزن پیدا ہو سکے. ایسا نہ ہو کہ اعمال تو بہت ہوں مگر وزن کچھ بھی نہیں ہے. بڑے گڑے دا مان نہ کریے، مت کہیں کچھ پڑیا، رب جبار کہار الہی ڈول دے وے دودھ کڑیا. یہ بخاری کا خلاصہ ہے. کتاب الایمان سے شروع کیا، انما الاعمال بالنیات، اور کتاب التوحید پر ختم کیا. کتاب التوحید پر بھی کیا بیان کیا؟ کتاب الاعمال سے لے کر یہاں تک بیان کیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس پر یہ ثواب ملے گا، اس پر یہ ثواب ملے گا، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ختم کس کے اوپر کیا؟ کتاب التوحید پہ. کتاب التوحید میں خاص طور سے تذکرہ کیا کہ نیکیاں تو تم نے کر لی مگر لٹیرے بھی بڑے ہیں. کہیں تمہارے ایمان پر کوئی ڈھاکہ نہ ڈال دے، اور کہیں تمہارے ایمان کے اندر کوئی دراڑ نہ پیدا ہو جائے، اور تمہیں شک کے کیڑے نہ پیدا ہو جائیں. کیوں؟ جس دور میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھی اور جب بخاری لکھی گئی، وہ اسلام کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے کچھ اسی قسم کا دور تھا جیسا آج ہے. عجیب قسم کے لوگ کھڑے ہوئے تھے. وہ لوگ جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے تھے ان کو بے وقوف کہا جاتا تھا، اور کچھ تجدد پسند قسم کے لوگ آئے تھے، عقل پرست قسم کے لوگ آئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ہم عقل مند لوگ ہیں، ہماری عقل سے قرآن کو سمجھو. میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے معتزلہ میں سب سے کم درجے میں جار اللہ زمخشری کو رکھا گیا. کہا چند مسائل میں وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں، ورنہ اکثر مسائل میں ہمارے ساتھ ہیں. مگر اس کی بھی 7ویں جلد کے اندر اس نے حمر مستنفرہ کہا ان لوگوں کو، اہل السنہ والجماعت کو، جو اس کے قائل تھے کہ قیامت کے دن پروردگار کی زیارت ایمان والے کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. لیکن جب 7ویں پارے میں سورہ انعام میں پہنچا جہاں ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہ اس کو ادراک نہیں کر سکتی، اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. اس کے اوپر اہل سنہ والجماعت کو کشاف میں لکھتا، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہتے ہیں حمر مستنفرہ، یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے. ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بڑا طبقہ تھا جو نعوذ باللہ اللہ کے لیے جسم کا قائل تھا، مجسمیہ، اس کا نام ہی وہی ہو گیا. کچھ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں سب کچھ تقدیر سے ہوتا ہے، اعمال کچھ بھی نہیں ہے، یہ یوں ہی ایسے بیوقوف بنانے والا ڈھونگ ہے. ان کا نام قدریہ، کسی نے اپنا نام رکھا جبریہ. ان میں سے ایک معتزلہ جو کہتے تھے کہ جو عقل پر بات آئے ہماری عقل میں آئے گی، جو عقل کی ترازو پر تل جائے گی وہ بات تو درست ہے قرآن اور حدیث کی، جو عقل میں نہیں تلے گی تو اس کا مطلب کہ ہم کو اس کی تعویل کرنی پڑے گی. اور جو مسلمان اس کا مطلب سمجھے ہیں، اور مسلمان نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ بھی نعوذ باللہ چونکہ سادے لوگ تھے وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے. ہم اس کا صحیح مطلب ان کو بتائیں گے. یہ معتزلہ لوگ تھے. اس وقت میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے. تقریباً سمجھو آج کل کے دور تھا بس اسی قسم کا. اور حالات کیسے تھے؟ وقت کی حکومت ان کے ساتھ ہو گئی تھی، اور جو کوئی ان کے نظریات کے خلاف بات کرتا تھا اس کو کوڑے لگتے تھے. اور کوڑے بھی کیسے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جو کوڑے لگے ان کو دیکھنے والے نے کہا اگر ہاتھی کو یہ 10 کوڑے لگتے مر جاتا. لیکن یہ کیا انسان ہے، یہ تو ہمالیہ ہے، یہ تو پہاڑ ہے. ایسے حالات، اور بڑے بڑے علم و عمل کے تقوی اور پرہیزگاری کے پہاڑ ایسے تھے. بے شک وہ ان کے نظریات کے ساتھ نہیں ہوئے، لیکن وقت کی طاقت سے وہ آنکھیں نہیں ملا سکے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپا دیا، غاروں میں چھپ کے گھروں کے دروازے بند کر لیے. یہاں تک کہ لکھا گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے محبوب استاد علی المدینی، جس دور میں بخاری لکھی گئی، انہوں نے بھی دروازہ بند کر لیا.
ان کو لوگوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں صرف اس کے اوپر کہ قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کی صفت ہے، یہ اس کی مخلوق نہیں ہے، تو آپ کیسے چھپ گئے ہو؟ کہا مجھے کوڑوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، ورنہ میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوں، میں معتزلیوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ لیکن کیا ہوا، کچھ لوگ ڈٹ گئے، ان میں سے ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، تابڑ توڑ حملے کیے ان کے اوپر، علمی حملے، اور پوری کتاب التوحید اسی کے اوپر ہے کہ یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈکیت ہیں ایمان کے، ان سے ایمان کو بچا کر کے چلو۔ لیکن تھوڑا سا اللہ امتحان لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ جن کے ساتھ اس وقت میں طاقت تھی، حکومت تھی، زبردست پاور تھی، وہ ایسے مٹ گئے کہ بالکل وہ فرعون کے لیے جو قرآن پاک نے منظر پیش کیا نا، کم ترکوا من جنات و نخیل، کتنے کتنے باغات چھوڑے انہوں نے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان میں ان پر کوئی رونے والا تھا، نہ زمین میں ان پر کوئی رونے والا تھا، ایسے مر گئے مردود۔ آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں جبریہ تھے، قدریہ تھے، کرامتیہ تھے، کرامیہ تھے، اور جہیمیہ تھے، مجسمیہ تھے، مبدلہ تھے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں تھی، اس طرح کے عقیدے کے لوگ آئے تھے، معتزلی تو پوری حکومت معتزلی ہو گئی تھی۔ تو لوگ پوچھتے ہیں اس طرح کے بیوقوف لوگ کیا رہے ہیں دنیا کے اندر؟ میرے ایمانی بھائیوں، آج بھی اسی طرح ہے، لیکن ہمت کے ساتھ ہم نے اس عقیدے پر کھڑا رہنا ہے جس پر صحابہ کرام کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے۔ جو قرآن پاک کی تشریح صحابہ نے کی، جو حدیث کی تشریح صحابہ نے کی، اس کے اوپر ملت کو جم کر کے رہنا ہے، اور جو ڈٹا رہے گا اسی کا قیامت تک نام رہے گا۔ ورنہ آج کے دور میں بھی کوئی غام دیا اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا خانیاں اور کیا کیا بلائیں پیدا ہوئی ہیں، انشاءاللہ میرا اس پر یقین ہے، ایمان ہے۔ یہ ساون کی مینڈ کے ہیں، ٹرے کر کر کے ساون گیا، مینڈ کے گئی، ان کا کوئی نام ہی نہیں پوچھے گا۔ آپ کا نام رہے گا جو صحابہ کے راستے پر رہیں گے، قرآن اور حدیث کو پکڑ کر کے رہیں گے، اور بخاری کا نام زندہ ہے۔ اس دور میں بخاری کہہ رہا ہے جب معتزلہ کہتے تھے کہ عقل میں کیسے بات آئے گی، آپ نے بات کی، کہتے جس کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، کہتے نماز کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتے اس کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی نے جھوٹ بولا، اس کو تولا جائے گا۔ ایک نے غیبت کی، اس کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا تم مانو یا نہ مانو، قرآن کہتا ہے تولا جائے گا، میں کہتا ہوں تولا جائے گا۔ اسی کے اوپر بخاری کا خاتمہ ہوا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ باب ہے، عنوان ہے، اس قرآن کی آیت کو ہی عنوان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازوؤں کو رکھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ، اس کے لیے عیش و آرام کی زندگی کا فیصلہ، اور جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ کہاں جائے گا؟ وہ آگ کے گھڑے میں گرے گا۔ وہ حامیہ میں جانتا ہے کیا ہے حامیہ؟ کہا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اس میں داخل ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے اس پر خاتمہ کیا کہ آخری کیل ٹھوک دو معتزلہ کے تابوت میں کہ اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن، اور تلنے پر ہی فیصلہ ہوگا، اور ہر ایمان والے کو اعمال گننے پر نہیں رہنا ہے بلکہ اعمال کو تولنا ہے، اور جو بھی خیر کا کام کیا ہے اس سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں وزن پیدا کیسے ہوگا، اور جب کام کر لیا ہے اس کے بعد پھر خود تول کر دیکھنا ہے کہیں لوگوں کے لیے تو یہ کام نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے ایک مقام پر کہا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ سے ڈر کر کے گناہوں کو چھوڑا۔ اس کے اوپر میں نے ایک شامی عالم کی عبارت پڑھی، اس نے لکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑا، اس کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، عوام کیا کہے گی، میں لوگ مجھے ذلیل کر دیں گے، اگر اس وجہ سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، انہوں نے کہا اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ بھی مشرک ہے، خدا کا ماننے والا نہیں ہے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ نہیں رہا ہے بلکہ لوگوں کو لیے چھوڑ رہا ہے۔ اور سورہ مومنون کی وہ سورہ مومنون کی وہ آیت ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو بھی دیتے ہیں، لیکن قلوبہم وجلہ،
ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کیا زنا بدکاریاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، اس لیے ان کے دل ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں؟ فرمایا قرآن پر غور کرو نا، یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، یہ عمل اور تقوی کے پہاڑ ہیں۔ کہا کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں بے وزن نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کے ہاں تولنے کا نمبر آئے تو میں نے زندگی تو بڑی لگائی اور کام تو بڑے کیے مگر وہ تول میں چڑھ ہی نہیں سکے، اور واقعتاً نہیں چڑھیں گے۔ اور تولا کس کو جائے گا وہ تفصیلی بات ہو جائے گی، اور بڑی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ کبھی کبھی صاحب عمل اتنا موٹا ہو جائے گا کہ اسی کو تولا جائے گا، اور کبھی اس کے عمل کو تولا جائے گا، اور کبھی اس کے عمل کے رجسٹر کو تولا جائے گا۔ وہ رجسٹر سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وزن کس میں ہے۔ ایک آدمی دیکھے گا اپنے اعمال کو اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ 99 اس کی وہ فائلیں ہیں صرف گناہوں سے بری ہوئی، ایک ایک فائل بڑے بڑے ٹرکوں کے اوپر آئے صرف اس کے گناہ لکھے ہوئے، اور وہ یقین کرے گا کہ اب میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کو کہا جائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے؟ اس نے اخلاص سے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ دیکھے گا اتنا سا ایک پرزہ، اس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوا، وہ کہے گا یہ رجسٹر اور یہ پہاڑ اس کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کرے گا؟ فرمایا ڈال کر تو دیکھ تو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں، جیسا وہ ڈالے گا یہ بھاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص سے اس میں وزن پیدا ہوتا ہے، ورنہ وہ تو 99 فائلیں تھیں، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ نَضَعُ، ہم رکھیں گے، الموازین، میزان کی جمع ترازوؤں کو، ترازوؤں کو، ایک ترازو نہیں کئی ترازو۔ ایک تو اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ہر آدمی کے لیے الگ ترازو، اور ایک اس لیے کہ الگ الگ اعمال ہیں، الگ الگ اعمال کی ترازو۔ لیکن کمال کیا ہے، بار بار یہ حدیث پڑھتے ہیں، اتنی بڑی کائنات کا حساب لینا ہے اور تول کر کے لینا ہے، مگر آدھے دن یعنی 6 گھنٹے میں پوری کائنات کا حساب تمام ہو جائے گا۔ انہ سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کتنا جلدی لے گا؟ 6 گھنٹے میں پوری کائنات کا، صرف انسانوں کا نہیں، پوری کائنات کا حساب ہو جائے گا۔ موازین، ہم ترازو رکھیں گے، اور ترازو بھی کیسی؟ قسط، انصاف کی ترازو رکھیں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اب امام بخاری فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی یعنی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور خالی اعمال نہیں، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کے باتیں بھی یوزن تولی جائیں گی، کام بھی تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی طریقہ ہے، وفور علم ہے، کثرت علم ہے، بات کہیں کرتے ہیں تو ایک دم دوسری بات ذہن میں آتی ہے وہ بھی لاتے ہیں۔ کیونکہ یہاں ایک لفظ مشکل آیا قسط، اور قسط میں مشکل کیا ہے؟ جب یہ مجرد سے قسط یقسط پڑھتے ہیں اس کے معنی آتا ہے ظلم کرنا، لیکن جب باب فعال میں لے جاتے اقسط یقسط اس کے معنی ہوتے انصاف کرنا۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے القسطاس والقسطاس، دونوں طرح ہے۔ اس کے معنی العدل، اس کے معنی عدل کرنا، انصاف کرنا، اور کہا کہ یہ عربی میں لفظ ہے بے شک، مگر یہ رومیہ سے لفظ آیا ہے۔ تو کوئی کہے کہ قرآن پاک میں باہر کے الفاظ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ زبانیں تو ابتدا میں ایک تھی، اور اس کے بعد ایک لفظ ایک زبان میں مشہور ہوا، مگر پھر دوسری زبان میں آیا اور اس کے قاعدوں میں وہ فٹ ہو گیا، اس کے قاعدوں میں وہ فٹ ہو گیا، تو وہ اسی زبان کا لفظ ہے۔ دیکھیے ایک وکیل کا لفظ ہے، تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سمجھیں گے کہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں آپ کہیں گے مجھے ایک وکیل چاہیے، انابل وکیل چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا عرب میں آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے جو ایڈوکیٹ سے ملائے۔ حالانکہ لفظ وکیل عربی ہے، لیکن آپ کو کوئی ایڈوکیٹ سے نہیں ملائے گا۔ ایڈوکیٹ کے لیے دوسرا لفظ ہے المحامی، حالانکہ لفظ عربی ہے، لیکن اردو میں مشہور ہو گیا ایک خاص معنی کے لیے، عربی میں مشہور ہے دوسرے معنی کے لیے۔ اسی طرح قسطاس کا لفظ بے شک رومی زبان کا تھا، لیکن عربی میں مشہور ہو گیا۔ فرماتے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر، پھر فرماتے ہیں کہ یہ قسط کیا ہے؟
کہا یہ قسط نہیں یہ قسط ہے. وہ قسط تھا جس کے معنی تھا ظلم کرنا, یہ قسط ہے. تو قسط کیا ہے؟ یہ تو مجرد سے ہوا, اس کے معنی تو ظلم کرنا. کہا نہیں, یہ قسط معنی میں اقساط کے ہے. اقساط یعنی باب افعال کے مصدر کے معنی میں, لیکن مصدر کا معنی انصاف کرنا, تو انصاف کرنا ترازو تو جڑے گا نہیں. کہا نہیں, یہ زید عدن کے قبیل سے ہے. جب عربی میں کہنا ہو کہ یہ کمال درجے کا آدمی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ انصاف والا ہے, کہتے ہیں یہ تو سراپا انصاف ہے. اسی کو کہا سراپا انصاف کی ترازو میں رکھیں گے. اسی کو امام بخاری نے کہا اس میں فاعل کے معنی میں المقسط کے معنی میں وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ تو تھوڑی سی آیت کی تشریح کر دی. اس کے بعد وہ آخری حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدثنا احمد بن اشکر قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقع عن نبی زرعہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری شریف پڑھانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ استاد سب سے پہلے امام بخاری کا تعارف کراتا ہے, پھر اس کے استاد احمد بن اشکاب کا یا اشکاب کا تعارف کرائیں گے, پھر محمد بن فضیل کون تھے ان کا تعارف کرائیں گے, اور پھر حضرت عمارہ بن قعقع کا تعارف, اور پھر حضرت ابو زرعہ کا تعارف کرائیں گے. کل ہی اتفاق سے صبح کے درس میں حضرت ابو زرعہ کا نام آ گیا. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عجیب باتیں ہیں. ان کی یہ خاص بات تو ہر طالب علم کو یاد ہوگی کہ جب ان کا آخری وقت آیا, جان کنی کا عالم ہے, موت کے جھٹکے لگنے لگے, تو طلبہ نے سوچا کہ حضرت کو موت کے وقت میں کلمے کی تلقین کریں. اور تلقین کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے پاس کلمہ پڑھیں, لیکن حضرت کا ڈر بڑا کہ کہیں اس وقت میں بھی ڈانٹ دیا. تو ایک طالب علم نے کہا کہ ہم وہ حدیث پیش کرتے ہیں. کون سی؟ اس کی پوری سند پڑھتے چلتے جاتے ہیں. جب آخر میں آئے گا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو وہ حدیث پڑھیں گے تو حضرت ہمارے ساتھ پڑھیں گے تو معاملہ ہو جائے گا, اس طرح تلقین ہو جائے گی. انہوں نے جب سند پڑھی تو امام ابو زرعہ کو اندازہ ہو گیا کہ حدیث کون سی پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگ گئے. اور جب آخری لفظ پر پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, نہیں سمجھے؟ امام ابو زرعہ کا اسی پر انتقال ہو گیا اور وہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر جنت میں چلے گئے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ, مجھے اور آپ کو بھی اللہ نصیب کرے, اسی طرح چلے جائیں اللہ کے آخری وقت, اللہ اسی طرح خاتمہ نصیب فرمائے. اس کے بعد یہاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, تو بخاری پڑھانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے عوام بیٹھی اور اتارا کہ کس طرح پڑھاتے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کرائیں گے, ان کا مرتبہ بتائیں گے, ان کا مقام بتائیں گے. ان کا نام عبد الرحمن تھا, پھر وہ ابو ہریرہ کیسے بن گئے, پھر کب ایمان لائے, سن 7 ہجری میں ایمان لا کر کے اتنی حدیثیں ان کو کیسے یاد ہو گئی, وہ سارا کچھ سنائیں گے. کہ حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت کی عرض کہا, اور حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ابو ہریرہ بہت ہی حدیثیں سنانے لگ گئے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 اسباب بیان کیے. ایک سبب بیان کیا کہ میں نے محنت کی, میں نے تجارت بھی نہیں کی, میں نے کاشتکاری بھی نہیں کی, میں نے صرف محنت کی علم حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرا بتایا کہ صرف محنت سے کام نہیں چلتا ہے, مجھے کچھ دعائیں حاصل تھی. وہ کیا دعائیں تھیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت لوگ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی چادر پھیلاؤ. کہا کوئی بھی پھیلا سکتا تھا, اور رب کعبہ کی قسم ابو ہریرہ کے پاس اس چادر کے سوا بدن چھپانے کے لیے کوئی چادر نہیں تھی. نیچے لنگی تھی, اوپر صرف چادر ڈالی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کوئی چادر پھیلاؤ. ابھی پھیلاؤ پورا نہیں ہوا تو میں نے چادر پھیلا دی. اور آپ نے فرمایا اس کو سمیٹو اور اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ. فرمایا بس میں نے لگایا. اس دن کے بعد میرا کام ایک مرتبہ سننا ریکارڈ ہو گیا, دوبارہ کبھی بھولتا نہیں ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ہیں, اور کلمہ وہ نحو والا کلمہ نہیں ہے. کلمے سے مراد 2 جملے ہیں. کبھی کبھی عربی میں پورے سینٹنس, پورے جملے کو بھی کلمہ کہتے ہیں, وہ نحویوں کا کلمہ الگ ہے. کلمتان 2 جملے ہیں, حبیبتان الی الرحمن, جو رحمان کے نزدیک بڑے ہی پیارے ہیں. رحمان کے نزدیک اللہ کے تو 99 نام ہیں. تو پڑھانے کے دور میں استاد پھر یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ کا اس میں مبارک رحمان لیا گیا. اور وہ حدیث جو
مسلسل بالاولیت ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمیشہ اسی طرح سنائی گئی اور ہر دور میں لوگ سناتے ہیں، آگے سناتے ہیں۔ وہ کیا حدیث؟ الرحمن یرحمہم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی السماء یرحموا من فی الارض یرحموا من فی السماء۔ ارحموا، تم رحم کرو، من فی الارض، جو زمین میں، یرحمکم، تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا اور پھر بتائیں گے کہ رحمان، اس میں کیا خاصیت ہے، کیا خاص بات ہے کہ اللہ کو یہاں رحمان کے نام سے خاص طور سے پکارا گیا کہ رحمان کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ ہیں، مطلب وہ بے پناہ دینے والا ہے۔ البتہ مانگنے کا بھی ڈھنگ چاہیے، تو کچھ درخواست اور کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں کہ دینے والا دینا بھی نہ چاہتا ہو، دنیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اپلیکیشن کا مضمون دیکھ کر کے پسیج جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چلو یار کچھ نہ کچھ تو ان کو لکھ دو۔ تو یہ رحمان وہ بہت دینے والا ہے اور اپلیکیشن کا مضمون بھی اسی کا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، اور یہ ہلکے ہیں زبان کے اوپر۔ ہلکے ہونے کا مطلب کہ بولنے میں بھی وقت نہیں لگتا، یاد کرنے میں بھی وقت نہیں لگتا، اور تحقیق کرنے والے تو یہاں تک پہنچ گئے کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر بولنا مشکل ہوتے ہیں، ان میں ثقیل الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر ان میں سے کوئی حروف شدہ میں سے کوئی نہیں ہے، سب کے سب نرمی والے حروف ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ہیں تو ہلکے مگر اعمال کی جو ترازو ہے آخرت میں اس میں جو تلیں گے تو بڑے بھاری نکلیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، اگر نہیں تولتے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ عمل کی ترازوؤں میں بڑے بھاری ہوں گے۔ اور وہ دو کون سے کلمہ ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ روایت اس سے پہلے آپ پڑھ چکے بخاری شریف میں ہی کہ جو صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لے، شام کو یا کم سے کم پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ، کیا مقام بن جاتا ہے۔ وہ روایت بھی پیچھے گزر گئی۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ خدا کا بیٹا ہے، کہا کیوں؟ کہا دیکھو جس طرح باپ محتاج ہوتا ہے بیٹے کا، خدا کو بھی تو ایک بیٹے کی ضرورت ہے تبھی تو کام بنیں گے۔ عیسائیوں نے بھی کہا خدا کا بیٹا، اور یہودیوں نے بھی کہا خدا کا بیٹا۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ لیکن مکہ کے مشرکوں نے، عرب کے مشرکوں نے کہا یہ بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا اس لیے کہ بیٹا سفارش کر کے باپ سے کام بناتا ہے۔ کہا اگر بیٹا سفارش کر کے کام بناتا ہے تو بیٹے سے زیادہ بیٹی کی سفارش چلتی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ سارے فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ کہا اللہ کے بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ہمارے کام بن جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا فرشتے تو ہمارے ادھر پاس پاس رہتے ہیں تو ہم خدا کے پاس، خدا تو ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس کیسے پہنچ جا سکتے ہیں؟ یہ فرشتے یوں لائن لگے گی، ہماری بات اللہ کے پاس پہنچائیں گے۔ گویا انہوں نے اللہ کو فرشتوں کا محتاج سمجھا، کسی نے اللہ کو بیٹے کا محتاج سمجھا۔ اور جب اللہ کو محتاج سمجھتا ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی دیکھتا ہے، اسی وقت میں وہ شرک کرتا ہے۔ الیاذ باللہ، ہم مشرکوں کو نہیں دیکھتے، غیر ایمان والوں کو، کبھی اس کو پوجتے ہیں یہاں نہیں کام بنتا، اس کو چھوڑا اگلے کو پوجنے لگے، اس ماتا سے کام نہیں بنا، دوسرے کے پاس پہنچ گئے اس کو پوجنے لگتے، تیسرے کے پاس پہنچ گئے اس کو پوجنے لگتے، کہتے اس میں یہ کمزوری ہے، اس نے بات سنی نہیں۔ سب سے بڑا یہ توحید کا جملہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ و بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی ہر عیب سے وہ پاک ہے اور ہر ایک صفت کے وہ لائق ہے، ہر ایک صفت اسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کئی سالوں سے بخاری شریف ختم ہوتی ہے، یہاں پر یہ سب باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، کچھ بھول گئی ہوں گی، میں نے دہرا دیا۔ آج نیت کر لیجئے کہ ہم بھی کم سے کم دن میں ان کو 100 مرتبہ تو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور صرف دہرائیں گے نہیں بلکہ اس کے اندر اتر جائیں گے، اس کی گہرائی میں۔
یقین بنائیں گے، ایمان بنائیں گے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچتا ہے یہ کام کرتا مگر میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، اللہ تو محتاج نہیں ہے نا، اللہ سے مانگیں گے نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اگر یہ دیکھتے کہ اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے مگر دینے والا جوانی کا محتاج تو نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اگر یہ دیکھتے کہ بیوی بانجھ ہے تو اولاد تو اس کو ملتی ہے جو بانجھ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو اس کا محتاج نہیں ہے، اس پر نظر ہے، اس لیے کوئی ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، اس کے معنی پر بھی غور کریں اور اس کے بعد ہم پڑھیں بھی اس کو، اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ اور آپ کی یہ مجلس بھی قیامت کے دن اعمال تلنے کا جب نمبر آئے تو بڑی وزنی ہو جائے۔ اللہ کرے کہ اس میں وزن پیدا ہو جائے اور اللہ ہم کو وزن پیدا کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے جو طلبہ کرام اب یہاں سے پڑھ کر کے جا رہے ہیں، بخاری شریف آپ نے پڑھ لی لیکن اب امام بخاری نے آخر میں آپ پر یہ بخار چڑھا دیا کہ آپ کا آخری وقت، جب آخری وقت جان کنی کا عالم ہو تب تک آپ کو اسی کی فکر رہنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں وزن کس طرح پیدا ہو۔ خطیب نے تقریر کر دی، مدرس نے پڑھا دیا، کسی نے اور بڑی قربانی دے دی، کسی نے اور بڑا کمال کر دیا، لیکن وزن پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ اور وزن پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کہ اسی کے لیے کرنا انسان کو نصیب ہو جائے، دوسرے کسی کا خیال ہی نہ رہے، کسی کا تصور ہی نہ آئے۔ اگر ذرا سا تصور آ گیا، سجدے میں تھا لیکن کسی نے کھانسا لگا فلانا دوست آ رہا ہے ذرا لمبا سا سجدہ کر لوں، شاید اس سے کچھ میرے دوست کو پتا چلے میں کتنا بڑا بزرگ ہوں، تو اس سجدے کا کوئی فائدہ ہوا؟ تمام علماء کرام کہیں گے مشرک ہو گیا، شاید کوئی کہے گا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، وہ غیر اللہ کے لیے ہو گیا۔ اور یہ اخلاص ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب ہے کہ بس داں ہاتھ کو سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ بابا وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی آدمی دیکھ لے عمل کو تو یہ غیر مخلص ہو گیا، اور کسی کے عمل کو نہیں دیکھا تو یہ مخلص ہے۔ تو پھر جماعت کی نماز کو تو سب دیکھتے ہیں تو اس میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اور حج کو تو سب دیکھتے ہیں، اس میں اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ نہیں، اخلاص اس چیز کا نام ہے، منافقت اس کا نام ہے کہ بندے میں جذبہ ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا مولوی ہوں، میں کتنا بڑا مقرر ہوں، میرا علم کتنا مضبوط ہے، یہ خیال پیدا ہو جائے میں کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اور ہمارے اکابر نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک آدمی رات کی اندھیری میں اور اپنے گھر کے اندر اور اندر کے کمرے میں نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی آ کر مجھے دیکھے تو اس کو کیا لگے گا، میں کتنا بڑا ولی ہوں۔ اس کا مطلب کہ یہ منافق ہے، یہ ریاکار ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی چوک پر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے سب بھاڑ میں جائیں، کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹوں ٹوں کرے پنج سات مرن گوانڈ رہتی ہیں تاپ چڑھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ مخلص ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اعمال کو وزنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔